یاور مرزا سالار کو دھمکی دیتا ہے کہ جس دن میں جیل سے باہر آ گیا میں تمہارا اور تمہاری بیوی کا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گے، جس پہ سالار کہتا ہے کہ میں وہ دن آنے ہی نہیں دوں گا۔ ودیمہ سالار سے کہتی ہے کہ ڈاکٹر نے چھٹی دے دی ہے، اب گھر چلیں گے۔ یاور مرزا اپنے وکیل سے کہتا ہے کہ پیشی کب ہوگی، جس پہ وکیل کہتا ہے کہ پیشی تو اس سے بہت پہلے ہو جاتی لیکن جج چھٹی پہ تھا۔ یاور مرزا پوچھتا ہے کہ مہر بانو سے ملے تھے، جس پہ وکیل انہوں نے یہاں آنے سے صاف صاف منع کر دیا ہے۔ یاور مرزا کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں جیل سے باہر آ جاؤں گا تو میں اس کو بھی اس کی اوقات یاد دلا دوں گا۔ ادھر پولیس انسپکٹر سحر سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ تم سالار کو کب سے جانتی ہو اور ماجد کو کب سے جانتی ہو؟ سحر، تم بھی ماجد کے ساتھ مل کے لڑکیوں کو اغوا کرنے میں شامل ہو؟ جس پہ سحر کہتی ہے کہ میں سالار سے صرف محبت کرتی تھی اور اسی محبت کی وجہ سے میں نے ماجد کو آگاہ کیا تھا کہ سالار اس تک پہنچ نہ جائے تاکہ سالار کو ودیمہ نہ مل سکے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے باپ کا بھی سارا بتا دیتی ہے کہ وہ یاور مرزا کا دوست ہے اور کس طرح وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس کی معاونت کرتا ہے، جس پہ پولیس انسپکٹر سحر کے والد کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف سالار نصیبہ سے ملنے جیل چلا جاتا ہے اور نصیبہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں اس کی بیٹیوں سے فون پہ بات بھی کرواتا ہے تاکہ نصیبہ کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی بیٹیاں بالکل محفوظ ہیں، اور اگر وہ یاور مرزا کے خلاف گواہی دے گی تو اس کی بیٹیاں اور اس جیسی اور بہت ساری بیٹیوں کی زندگیاں بھی سنور سکتی ہیں۔ سالار نصیبہ کو سمجھاتا ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو آزاد کروا رہی ہو جو کل اور بہت سی بیٹیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل سکتا ہے۔ ودیمہ اپنی ماں سے فون پہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ وہ سالار اس کیس سے پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اتنے میں سالار کی بہن آتی ہے اور ان کو بتاتی ہے کہ یاور مرزا کی بیوی مہر بانو آئی ہے۔ یاور مرزا کی بیوی پوچھتی ہے کہ جو اخباروں میں یاور مرزا کے خلاف آ رہا ہے کیا وہ سچ ہے، جس پہ ودیمہ بتاتی ہے کہ وہ تو بہت کم ہے، تمہارا شوہر اس سے کہیں زیادہ درندہ صفت انسان ہے، یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں زندہ بچ کے واپس آ گئی۔ یاور مرزا کی بیوی ایک بہت ہی اچھی خاتون ہے، اس لیے وہ ودیمہ سے معافی مانگتی ہے، جس پہ سالار کو اور ودیمہ اس کو منع کرتے ہیں کہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، آپ بس اتنا کیجیے گا کہ کورٹ میں ہمارے ساتھ رہیے گا اور یاور مرزا کے خلاف گواہی دے تاکہ ہماری مدد ہو سکے۔ کورٹ میں فائنل سماعت ہے اور بہت اہم گواہوں سے گواہی لی جائے گی۔ وکیل کہتا ہے کہ میں آپ کی اجازت سے اس کیس کے ایک اہم گواہ کو بلانا چاہتا ہوں، اور وہ سحر کو بلاتا ہے، جس پہ سحر آ جاتی ہے۔ وکیل پوچھتا ہے کہ آپ پہ کوئی پریشر تو نہیں ڈالا گیا؟ سحر بتاتی ہے کہ مجھ پہ کوئی پریشر نہیں ڈالا گیا، میں سالار سے محبت کرتی تھی اور اس کی محبت کی خاطر ہی میں نے۔ یاور مرزا کا وکیل کہتا ہے کہ سحر کی طبیعت خراب ہے، لیکن سحر کہتی ہے کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اور وہ سب سچ بتا دیتی ہے اور یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اس کے باپ کا یاور مرزا کے ساتھ دوستی ہے۔ وکیل نصیبہ بی بی کو بھی کٹہرے میں بلاتا ہے اور اسے اس کے گناہوں کے متعلق پوچھتا ہے، جس پہ وہ اپنے ہر گناہ کا اقرار کر لیتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ یاور مرزا ہمیں مدد کا جھانسا دے ہم جیسی عورتوں کا فائدہ اٹھا کے ہم سے ایسے درندگی کے کام کرواتا تھا اور ہم لڑکیوں کو اغوا کرواتے تھے ضلعی کونسل کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے۔ یاور مرزا کو میں نے بیچا تھا ودیمہ کو، اس سارے معاملے میں ماجد بھی ان کے ساتھ تھا، اور نصیبہ یاور مرزا کے خلاف گواہی دے دیتی ہے۔ یاور مرزا ایک نیک انسان کے روپ میں درندہ ہے اور اس نے ہم جیسی عورتوں کو سہارے کے نام پر انسانوں کا سوداگر بنایا ہے، ابھی بھی یہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے کہ میری بیٹیوں کو مروا دے گا۔ یاور مرزا کا کھیل اب ختم ہو گیا ہے۔ یاور مرزا سالار سے کہتا ہے کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ یاور مرزا کہتا ہے کہ یہ جیل اور ہتھ کڑیاں تو مردوں کا زیور ہوتا ہے، جس پہ سالار کہتا ہے کہ برا انجام جس کا نظر آ رہا ہے وہ تم ہی ہو۔ سالار سے معافی مانگتی ہے، جس پہ ودیمہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دل سے معاف کیا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں کرے۔ اب دوبارہ سماعت شروع ہوتی ہے تو یاور مرزا کا وکیل ودیمہ کو کٹہرے میں بلاتا ہے اور اس پہ غلط الزام لگاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ یہ تم نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کے یاور مرزا کو پھنسانے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا ہے، اور تمہاری ڈاکو ملہار کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اور اسی بنا پہ ایک مڈل کلاس ہونے کے باوجود تمہارا شوہر کس طرح بڑے بڑے لوگوں سے ٹکرا گیا، تو یہ سب تم لوگوں کی اپنی ہی پلاننگ ہے۔ جس پہ وہ سالار کو بھی کٹہرے میں بلاتا ہے اور سالار آ کے وہاں بتاتا ہے کہ ہاں میں مڈل کلاس ہوں، لیکن میں ایک مرد ہوں اور میری مردانگی یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی جو کہ میرے نکاح میں تھی اور میرا لباس تھی وہ کہیں اور چلی گئی، تو میرے پاس کھونے کے لیے اب کچھ نہیں تھا، تو میں نے اپنی بیوی کو پانے کے لیے ہر وہ کوشش کی جو کہ میں کر سکتا تھا، اور ودیمہ ہی میری واحد خوشی تھی اور یہی میری چھاؤں ہے۔ جس پہ ودیمہ کا باپ خوشی کے آنسو سے رونے لگتا ہے۔ ساری گواہیاں اور ثبوت ہونے کے بعد سحر کو 1 سال کی قید سزا ملتی ہے اور سحر کے والد
کو 2 سال کی قید کی سزا ملتی ہے اور یامن مرزا کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے اور نصیبہ بی بی کو 10 سال کی قید سنائی جاتی ہے۔ اس طرح ایک بہت ہی اچھے ڈرامے کا اینڈ ہو گیا ہے اور جس پہ دکھایا گیا ہے کہ جیت ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے